السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 9واں حصہ ہے۔ 8ویں حصے کا ربط بیان کر لیتے ہیں۔ ربط یہ تھا کہ جو 8واں حصہ تھا اس کے اندر عرب کے ادیان اور مذاہب کے حوالے سے بات کی تھی، دور جاہلیت کے، اور اس حصے کے اندر دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت۔ قریش جو تھے انہوں نے مکمل طور پہ دین ابراہیمی کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کے اندر باقیات تھے، یعنی کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اس کے علاوہ طواف کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ حج عمرہ کرتے تھے، عرفات میں اور مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، ہدی کے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ البتہ ان کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں، بدعات اور رسم رواج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ بنا لی تھی۔ قریش مکہ کی کچھ بدعات میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ اس بنا پر وہ کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں سے اعلیٰ ہیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے۔ ہمس کا مطلب تھا بہادر اور گرم جوش لوگ، لڑنے والے۔ تو وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے شان شیان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ اور یہاں تک کہ جب حج کا موسم آتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم افاضہ جو ہے مزدلفہ میں رہتے ہوئے ہی کریں گے، ہمیں میدان عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما کر ان کی اصلاح کی ہے، اس بدعت کو رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی کہ تم بھی وہاں سے افاضہ حاصل کرو جہاں سے سب لوگ افاضہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما کر ان کی اصلاح بھی کی ہے اور وہ جو عمل کرتے تھے اس کی نفی کی ہے۔ قریش کی کچھ بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں ہے، اور بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں، بال والے گھر یعنی کہ کمبل کے جو خیمے ہوتے ہیں رہنے کے لیے سوائے چمڑے کے خیمے کے، وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہمس ہیں، اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے قریش والے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے پنیر اور گھی بنانا احرام کی حالت میں درست نہیں ہے، اور جو کپڑے کے یا بالوں والے یا اون والے جو خیمے بننے ہوتے تھے ان کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو رہنا صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اگر سایہ حاصل کرنا ہے، آرام حاصل کرنا ہے، تو وہ صرف آپ چمڑے کے خیمے کے اندر رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک بدعت تھی جس کو وہ عمل کرتے تھے۔ قریش مکہ کی کچھ بدعات میں سے ایک بدعت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو اگر وہ ساتھ بیرون حرم سے کھانے کے لیے کچھ لائے ہیں تو ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ قریش مکہ جو اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی بیرون حرم سے اگر کھانے کے لیے لیا ہے تو وہ یہاں پہ کھا نہیں سکتے، بلکہ جہاں سے جو لیا جائے گا وہی کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک عقیدہ یا نظریہ تھا۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے جو تھے ان کو انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل شدہ کپڑے سے کریں۔ ہمس کے پاس جو کپڑے تھے ان سے لے کر وہ سب سے پہلے طواف کرے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے دوسروں سے، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم سے لیے ہوئے کپڑے سے وہ پہلا طواف کریں۔ تو کپڑا جب دستیاب نہیں ہوتا تھا تو وہ مرد جو ہوتے تھے وہ اپنے پورے کپڑے اتار لیتے تھے، ننگی حالت میں طواف کرتے، اور جو عورتیں تھیں وہ بھی اپنی سارے کپڑے اتار لیتی، ان کو ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا دیا جاتا، اس میں وہ طواف کرتی۔ طواف کرتے ہوئے وہ یہ شعر پڑھتی، اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله۔ اس شعر کو وہ پڑھتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ تو کپڑے چھوٹے ہوتے تھے، کھلے ہوتے تو شرمگاہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتی، تو وہ ساتھ یہ شعر پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کچھ یا کل شرمگاہ ظاہر ہو جائے گی، لیکن میں اس کو دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز یا اس خرافات کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے پاس، اے آدم کے بیٹوں، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت بنائے رکھیں۔
تو ان کی اس بدعت کا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کی یہ خرافات تھے یا نظریات تھے، اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ کچھ بدعات میں سے قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سوراخ سے داخل ہوتے تھے۔ قریش مکہ کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ حالت احرام کے اندر وہ گھر جب جاتے تھے تو دروازے کی طرف سے نہیں جاتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سے دیوار میں ایک سوراخ بنا رکھا ہوتا اور حالت احرام میں اس سے آتے جاتے۔ وہ اس اپنے اجڑ پنے کو یا اس غلط چیز کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر کے اندر اس طرح کا مطلب کہ ایپ بنا لیتے تھے، پیچھے سے انہوں نے سوراخ کیا ہوتا تھا اور پھر آتے جاتے تھے، تو وہ اس کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو قریش کی بہت ساری بدعات تھی، شرک اور بت پرستی، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک آیت کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ اور بھی ان کا موقع پہ بھی رد فرمایا، اور بعد میں کہیں ساری چیزیں جب شامل تھی تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں تھی، بدعات تھی، رسم و روایت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے، وہ جس چیز پہ قائم تھے۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابئیت نے در آنے کے مواقع پا لیے تھے۔ یہودیت یہودیوں کو کہتے ہیں، مسیحیت عیسائی، اور مجوسیت وہ جو آگ پرست تھے، اور صابئیت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ستاروں کی، چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ جب جزیرۃ العرب کے اندر قریش نے مختلف رسم و رواج قائم کر لی، اختیار کر لی، تو دوسرے لوگ بھی آئے تھے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہود کے جزیرۃ العرب کے اندر کم از کم 2 ادوار ہیں، ان میں سے جو پہلا دور ہے یہ اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشور کی حکومت کی فتوحات ہوئیں، یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا، اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ان کے ہیکل کی بربادی ہوئی۔ جب فلسطین کے اندر اور ملک بابل کے اندر جو یہاں پہ یہودی رہ رہے تھے، جب بخت نصر نے وہاں پہ فتوحات کی، تو اس کے بعد جو بھی تھے یہودی جو بابل ملک کے تھی، ان کو جلا وطنی کے نتیجے میں جو اور بھی تھے فلسطین کے سب یہودی ایک بہت ساری تعداد کے اندر وہ حجاز کی شمال کی طرف آ نکلے، کیونکہ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں کسی اور ملک کی بجائے وہ بھی جزیرۃ العرب کے اندر آئے اور حجاز کے شمال کی طرف آ کے وہ رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور یہودیوں کا جو دوسرا دور ہے جزیرۃ العرب کے اندر، دوسرے دور کا تعلق اس وقت سے ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ ان کی جو بھی علامات تھی، جو ان کے ہیکل تھے اور جو چیزیں تھی مذہبی کسی بھی قسم کی، تو ان سب کو توڑا اور پھر وہاں سے ان کو نکال دیا، مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ متعدد یہودی قبیلے حجاز کی طرف بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر اپنی بستیاں بسا لی اور قلعے بنا لیے اور گھڑیاں وغیرہ اپنی بنا لی اور مذہبی جو چیزیں تھیں۔ تو اس طرح جزیرۃ العرب کے اندر بھی جو یہودی علامات تھے، جو ان کا مذہب تھا، وہ جو قریشی تھے ان کے اندر بھی شامل ہو گیا تھا۔ ظہور اسلام کے وقت جو مشہور یہودی قبائل تھے، ان میں بنو خیبر، بنو نذیر، بنو مستلق، بنو قریظہ، قینوقا، سمودی، تقریباً یہود کے قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تاریخ میں تقریباً یہ ذکر ہے کہ 20 سے زیادہ قبائل جو تھے وہ عرب کے اندر آئے۔ تو اس طرح ان کے قریش کے اندر جو تھی رسم و رواج، اور جو دوسرے قبیلے آئے یہود کے، تو ان کے بھی رسم و رواج تھے، تو وہ آپس میں مل گئے۔ تو یہ جو یہودی تھے، کہا جاتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے والی چیزیں، اور جو جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت یہودی بھی ایک مذہب جو تھا، اس کو بھی ایک عروج تھا کہ اس کے جو مشہور قبیلے تھے وہ اپنی باتیں اور اپنے دلائل پیش کرتے تھے۔ تو جو اس ٹائم مشہور یہودی قبائل تھے وہ یہ والے تھے، خیبر، بنو نذیر، مستلق، قریظہ، اور بعد میں یہ ان کے جو قبیلے تھے وہ آگے چلتے رہے، اور اس طرح پھر جو ظہور اسلام کا جو وقت تھا تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری رکاوٹیں اور اپنے
مذہب کو آگے اور پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور جو یہودی لوگ تھے، یہودی قبیلے تھے، یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا. یہاں سے پھیلنے کا سبب تیبان اسد ابو کرب تھا. یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب کی طرف پہنچا. یثرب میں پہنچا تو وہاں اس نے یہودیت کو قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ لیا اور یمن واپس ہوا. یمن میں پھر اس نے یہودیت کا کام کیا اور اس کو فروغ دیا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس، اس نے بھی یہی کام کیا، یہودیت کو پھیلایا. اور یہودیت کو پھیلانے کے جوش میں وہ اتنا آگے ہوا کہ اس نے جو نجران کے جو عیسائی تھے ان کو بھی دعوت دی، تو انہوں نے اس یہودیت کی دعوت سے انکار کر دیا. تو انکار کے نتیجے میں اس نے ایک خندق کھودی اور کھودنے کے بعد اس میں آگ جلوائی. آگ جلوانے کے بعد ان کو کہا کہ ایمان لے آتے ہو یہودیت پر یا نہیں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو جو بھی تھے، مرد، بچے، عورتیں، سب کو بلا تمیز آگ میں ڈال دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد 20,000 سے 40,000 کے درمیان کی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے سن 523 عیسوی کا واقعہ ہے. اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البروج کے اندر بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دوسرے مذہب والے لوگوں کو ظلم کیا اور ان کو جلایا، اور کس طرح سے انکار کرنے پر ان کو آگ کی سزا دی. اور عیسائی مذہب عرب کے اندر، جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی. یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے شروع والی تاریخ کے اندر. یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی مرتبہ 340 عیسوی میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا. یہ قبضہ تقریباً 38 سال بنتے ہیں. اس دوران یمن میں مسیح مشن کام کرتا رہا. جس طرح قبضہ گیروں اور جلا وطنی اور جھگڑوں کے نتیجے میں عرب کے اندر یہودی مذہب پہنچا، اسی طرح عیسائی مذہب اور اس کے قبیلے بھی عرب تک پہنچ گئے. تو اس دوران اسی زمانے کے اندر ایک شخص جس کا نام فیمیون تھا وہ ظاہر ہوا. اس کے کرامات اور اس کی علامات اور اس کے مذہب کی سچائی کو دیکھ کے لوگ بہت سارے اس کے مذہب پر آ گئے. یہ شخص نجران پہنچا تو لوگوں نے اس کے اندر علامات، سچائی کی جو علامات تھیں وہ دیکھیں، تو لوگ بہت سارے عیسائیت مذہب پر آ گئے. پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی. یمن کے اندر جب یوسف ذو نواس نے خندق کھودی اور عیسائی مذہب جب یہودیت پر وہ نہیں گئے تو عیسائیوں کو اس نے خندق کے اندر جلا دیا تھا، جس کے اندر مرد، عورتیں، بچے سب تھے. 20 سے 40,000 کے درمیان کے لوگ تھے، ان کو جلایا تھا. اس کے رد عمل میں ابرہہ نے یمن کے اندر اس کام کو اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا، بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دیا، بڑے جوش اور خروش سے اس کام کو سر انجام دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے یمن کے اندر ایک کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ اس کا حج عمرہ طواف کریں. اور اس کے علاوہ ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ مکہ کے اندر جو بیت اللہ شریف ہے، وہاں کے لوگ جو وہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر یمن کے اندر آ جائیں، جو مکہ کے اندر بیت اللہ ہے اس کو ڈھا دیا جائے، نعوذ باللہ. تو اس نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ وہ مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے اس کو گرائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ اولین اور آخرین کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا. اور دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب، بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی. بعض عرب کے بادشاہوں نے بھی عیسائیت کو قبول کیا. ہیر اور دوسرے جو علاقے تھے جو عرب کے تھے اور عرب کے ساتھ جو دوسرے سرحدی جو لوگ رہنے والے تھے تو انہوں نے بھی عیسائیت مذہب کو قبول کیا، اور بعض علاقوں کے جو بادشاہ تھے انہوں بھی عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا. اور عرب کے اندر مجوسی مذہب کا تعلق،
جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے، اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا۔ مثلا عراقی عرب، بحرین، حجر، خلیج، عربی ساحلی علاقوں میں یہ تھے۔ مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، اور یہ اطراف عرب میں، کناروں میں، ساحلی علاقوں میں یہ رہتے تھے، اور وہاں پہ یہ اپنے مذہب کی ترویج کرتے تھے۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ صابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں، اس طرح کا ان کا مذہب تھا۔ یہ لوگ بھی شام اور یمن کے کناروں میں رہتے تھے، اور سلسلہ نمبر 1 کے اندر جو ریکارڈ کیا تھا، اس کے اندر بھی اس کا ذکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے اور انہوں نے سفر کیا، تو وہاں پہ جب کھدائی کی تو اس کھدائی کے دوران جو کتبات ملی، تو اس کتبات کے اندر کلدانی قوم کا ذکر موجود تھا۔ یہ مذہب پہلے موجود تھے، لیکن جب یہودی اور عیسائی مذہب آئے تو پھر ان کی بنیادیں ہل گئیں اور یہ کمزور ہو گئے، اور یہ بالکل علاقے جو تھے یا شہر تھے، ان کی سائڈ اور ان کے کناروں میں رہنا شروع ہو گئے، یعنی کہ ساحل سمندر کی طرف رہنا شروع ہو گئے، اور جو بھی ملک تھا اس کے آخری کناروں میں یہ رہتے تھے، اور وہ بھی بہت تعداد کے اندر تھوڑے تھے، زیادہ موجود نہیں تھے، کیونکہ اس کے بعد جو مذہب آئے تھے تو انہوں نے اپنا عروج دکھایا، یعنی کہ یہودی اور یہودی کے بعد عیسائی۔ جب عرب کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت جو مذہب تھے، یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت اور صابئیت موجود تھے، لیکن یہ شکست خوردہ تھے، اور ان کی حالت جو تھی بہت بری تھی مذہبی طور پہ، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بت پرستی اور شرک اور بدعات میں بہت آگے جا چکے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کاربند ہیں، در حقیقت وہ بت پرستی اور شرک اور بدعات میں ملوث ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اوامر اور نواہی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو چیز کرنے کی ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور جس سے منع کیا گیا ہے ہم اس سے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودی اور جو باقی مذاہب جو تھے وہ بھی ان کے اندر مل جل گئے تھے، اب سب ایک جیسے ہو چکے تھے۔ اور جو یہودی تھے، یہ ان کے جو بڑے تھے، پیشوا تھے، رہنما علماء تھے، وہ خود ہی رب بن گئے تھے، اور جو ان کے دل میں آتا، وہ جو مسائل ہوتے وہ خود اپنی مرضی سے بتا دیتے، اور جو بھی ان کا دل کرتا وہی چیز، اور وہ مال اور متاع اور ریاست کے چکروں میں دین کو بھلا دیا۔ اس کے علاوہ جو عیسائی تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے اللہ اور انسان کو خلط ملط کر دیا، اور عجیب اپنی طرف سے فلسفے بیان کیے، اور اس طرح ان کی بھی حالت بہت ہی نازک تھی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے اس وقت جو عرب کے اندر مشرکین مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ اور جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے، فلسطین سے جو تھے، یہودی، عیسائی اور مجوسی اور صابی جو بھی تھے، سب ایک جیسے ہو چکے تھے، ان کے اندر اب کوئی فرق نہیں تھا، سب کے سب گمراہ ہو چکے تھے، اپنے مذہب کو بھلا چکے تھے، اپنے دین کو بھلا چکے تھے اور گمراہ ہو چکے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو میں آگے پہنچاؤں۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس کے مین پوائنٹ لکھ کے اور بتا کے مینشن کر کے اس کی ایک سمری یا خلاصہ بیان کر دیا کروں گا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آگے اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔